اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کا ایک بہت حسین نام جس نے تمام تر اپنی حیات میں رسول اسلام کا ساتھ دیا، اسلام کا دفاع کیا، اور جن کی کوششوں کاوشوں کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچ سکا ہے، اور جن کی دولت نے اسلام کو جلا بخشی، جن کی دولت اسلام کے کام آئی، اور جن کی دولت کو پروردگار عالم نے رسول اسلام کو دے کر یہ فرمایا کہ اے رسول ہم نے آپ کو غنی کیا۔ جناب خدیجہ نے اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حیات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو بار بار جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو آپ سب جانتے ہیں، معراج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی زندگی کا بہت درخشاں پہلو ہے۔ اس سفر کا آغاز بھی جس گھر سے ہوتا ہے وہ گھر جناب فاطمہ زہرا کا گھر، جناب خدیجہ الکبریٰ کا گھر ہے۔ اس سفر کا یعنی معراج کا آغاز ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ بیت جناب خدیجہ الکبریٰ میں تھے، اور جناب جبریل امین براق کو لے کر آئے اور آپ سے فرمایا اے رسول اسلام، اللہ نے آپ کو معراج عطا کی ہے، پہلے آپ اپنے گھر سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے عرش کی جانب سفر کریں گے۔ اور اس کے بعد جب اس سفر کا اختتام ہوتا ہے تو وہ بھی جس گھر میں، جس بیت میں، جس جگہ پر اختتام ہوتا ہے وہ گھر جناب خدیجہ الکبریٰ کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی اہمیت اور منزلت کس قدر زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر ہر جگہ سیر کی، جنت کو دیکھا اور تمام باغوں کو دیکھا، نہروں کو دیکھا، اور تمام منظر کو دیکھ چکے، اور جبریل امین نے آپ کو سیر کروائی، تو آپ نے جناب جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل، کیا تمہاری کوئی خواہش بھی ہے؟ جبریل امین نے فرمایا ہاں اے رسول اللہ، میں ایک آرزو رکھتا ہوں، اور میری آرزو یہ ہے کہ میرا اور میرے خدا کا سلام جناب خدیجہ تک پہنچائیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور حسین پیغام ہے۔ خود خدا سلامتی کی دعا کرتا ہے، خود سید الملائکہ جناب جبریل امین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو سلام کرنے کے آرزومند ہیں۔ اور جب رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں تو آپ جناب خدیجہ کے پاس جا کر اللہ اور جناب جبریل امین کا سلام پہنچاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جناب خدیجہ نے کتنے خوبصورت انداز میں جواب دیا۔ بیوی فرماتی ہیں بے شک اللہ کی پاک ذات پر ہی سلام ہے، اور اسی سے ہی سلام ہے، اور اس کی طرف سے ہی سلام ہے، اور جبریل امین پر بھی میرا سلام ہے۔ وہ بی بی جن کی نگاہ اقدس میں اس قدر و منزلت تھی کہ پروردگار عالم انہیں سلام کہلا رہا ہے، جبریل امین انہیں سلام کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں وہ دنیا سے جا رہی ہیں تو کس قدر پریشان ہیں، کس قدر غربت ہے، کہاں پر ہیں آپ؟ جہاں شیب ابی طالب میں لوگوں پر کھانا اور پینا بند ہے، محاصرے میں ہیں، اور اس وقت جب آپ دنیا سے جا رہی ہیں اس وقت بھی آپ کو جناب رسالت مآب کا کس قدر خیال ہے کہ آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بلاتی ہیں، کہ جن کی عمر تقریباً 5 یا 4 سال بتائی جاتی ہے، اور آپ ان سے وصیت کرتی ہیں کہ اے فاطمہ، جا کر اپنے بابا سے کہہ دیجئے کہ مجھے ان سے کچھ مانگتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں ان سے کچھ کہہ نہیں سکتی، اس لیے میں آپ کو وسیلہ بناتی ہوں۔ میری بیٹی، اپنے بابا کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ میں جو اس وقت لباس پہنے ہوئے ہوں، اسی لباس کو میرے جسم سے نہ اتاریں، اور یہی لباس میرے جسم کا، میرے مرنے کا کفن بنائیں، اور مجھے اسی میں رخصت کریں۔ اس وقت جب آپ دنیا سے جا رہی ہیں، آپ کو اپنے شوہر کا، اپنے رسول کا، سیدۃ النساء العالمین کا، سب کا کتنا خیال ہے، اور آپ یہ دعا کرتی ہوئی جا رہی ہیں کہ میں جا تو رہی ہوں لیکن میں اب کچھ بھی اس دنیا سے لے کر نہیں جانا چاہتی۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے جبریل امین کے ذریعے
آپ کو جنت کا کفن بھیجا، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جناب خدیجہ کو کفن پہنایا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر آپ جناب خدیجہ کا جنازہ لے کر کے آئے، قبر کو اپنے ہاتھوں سے کھودا، اور پھر کچھ دیر اس قبر میں لیٹ کر آرام کیا، اور پھر جناب خدیجہ کو نم آنکھوں کے ساتھ آپ نے رخصت کیا۔ اے خدیجہ، خدائے بزرگ کے ہزاروں درود و سلام آپ پر، اے خاتون با وفا، اے خاتون با صفا، اے ایثار و قربانی کا مجسمہ، آپ پر پیغمبروں کی طرف سے سلام ہے، آپ پر اماموں کی طرف سے سلام ہے، آپ پر شہداء اور اولیاء کی طرف سے سلام ہے، اور ہم سب کے ہزاروں اور کروڑوں درود و سلام ہیں۔ آپ نے دشمنان اسلام کے خلاف پائیداری دکھا کر، عظیم قربانیاں دے کر، اور بے انتہا مصائب برداشت کر کے عورت کے چہرے کو ہمیشہ کے لیے درخشاں کر دیا۔ آپ صدق و وفا کا نمونہ تھی، آپ جہان کی عورتوں کو عزت بخشنے کا سبب بنی۔ آپ کے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ آپ سید المرسلین کی شریک حیات ہیں، آپ سیدۃ النساء العالمین کی والدہ ہیں، اور علی ابن ابی طالب کی زوجہ کی والدہ اور 12 اماموں کی جدہ ہیں۔ آپ پر سلام کہ آپ نے اپنی تمام دولت سید الانبیاء کی نصرت میں خرچ کر دی، اور اپنی توانائی کی آخری حد تک ان کی حمایت کی، اور دشمنوں کی چالوں اور نقصانوں سے جناب رسالت مآب کو بچاتی رہیں۔ پروردگار عالم عظمت و مقام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اور قیامت کے روز ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔